بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ایک وقت تھا جب ڈالر 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 اور ہر ایک کی زبان پہ ڈالر تھا۔ کوئی زیادہ دور کا وقت نہیں ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ جب ڈالر اپنی کسی پوزیشن میں آ گیا تو اب پٹرول 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 کی آوازیں گھر گھر سے اٹھ رہی ہیں۔ پٹرول مہنگائی نے مزید مہنگائی کو طوفان برپا کر رکھا ہے۔ کیا حکومتی ناقص پالیسیز ہیں کہ پٹرول پر قابو نہیں پا سکتے؟ کیا حکومت عوام کو لوٹتی رہے گی اور عوام لوٹتے رہیں گے؟ لیوی ایک عذاب الہی ہے جو کہ دوسری مہنگائی کو لوگ بھول چکے ہیں، اور لیوی کے اوپر جو ٹیکسز ادا کیے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ لوگ بجلی کے بلوں کو بھول گئے ہیں، وہ لیوی کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس کو نہیں بھول پا رہے۔ یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ ایران امریکہ جنگ، ہم نے بہت بڑی سفارتی جنگ جیتی، لیکن ہمیں ملا کیا؟ کم کا پٹرول تو مل جاتا، کم تو لیوی سے جان تو چھوٹ جاتی۔ اس بات کریں گے آج ان پہیہ جام ہڑتالوں پر جن کے اعلانات اکثر ہوتے رہتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی ہاتھ ایسے آڑے آ جاتے ہیں کہ پہیہ جام ہڑتال کے جو اعلانات ہیں وہ ختم ہونے پہ جاری ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہڑتال نہیں ہو پاتی۔ ابھی کچھ دن پہلے گوڈس ٹرانسپورٹ والوں نے اعلان کیا کہ پیر سے ہڑتال ہوگی۔ آج میں جب گھر سے آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ پہیہ بھی چل رہا ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے، موٹر سائیکل بھی چل رہی ہے، ہڑتال کی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں نبیل محمود، صدر ہیں پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے۔ گوڈ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے کیا مسائل ہیں؟ یہ ایسوسیشن اب تک کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ اگر کامیاب ہے تو کام پر کامیاب ہے۔ السلام علیکم نبیل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نبیل، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ہر بار ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں، ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے، پھر آپ حکومت کے ٹیبل پہ جاتے ہیں اور معاملات وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور باہر آ کے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے، وہ دن مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، ہڑتال تو کاروباری طبقے کو 1 گھنٹے کے لیے بھی سوٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور جو کیونکہ آپ کے ڈیلی جو ایکسپینس ہے، فکس ایکسپینس ہیں، آپ کے پاس جو لیبر کام کر رہی ہے، آپ کے پاس جو امپلائی کام کر رہے ہیں، ان کے روزگار کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ان کے جو سینئر قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایگریمنٹ بنتا ہے، اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں ہے، اور جب آپ نے سائن کر دیے، ایک معاہدہ طے ہو گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا، دوبارہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، کوئی کمیٹی نہیں بیٹھتی، حالانکہ یہ طے ہوتا ہے کہ جی یہ کمیٹی ہے، ان کے سامنے جو گزارشات رکھی گئی ہیں یہ آپ کا فوری اس کا ازالہ کریں گے، اس کا حل کریں گے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تو دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا، ہم نے تو اتنے لیٹر لکھتے ہیں کہ کب میٹنگ ہونی ہے، کب میٹنگ ہونی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ بات طے کی تھی، آپ نے ہمارے ساتھ یہ بات طے کی، لیکن اس کے اوپر جب امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر آ کے اینڈ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی ہم ہڑتال پہ۔ 8 دسمبر 2025 کو ہڑتال ہوئی، آج پھر ہم 8 اگست 2026 کو پھر ہڑتال پہ، یعنی کہ واپس ہم وہی زیرو پہ چلے گئے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے مذاق کیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہم معمار ہیں اس پاکستان کے ساتھ، ہماری جب تک بزنس مین نہیں ہوگا، تاجر نہیں ہوگا، انڈسٹری والا نہیں ہوگا، یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو جب آپ ان کو ڈسٹرب کریں گے، ان کو پریشان کریں گے، ہمارا دیکھیں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے ہڑتال سے، لیکن کیا کریں، مجبور ہو کے جب ہماری کوئی سنائی نہیں ہونی، کسی نے بات نہیں سننی، کسی نے اپنے عہد پہ پورا نہیں اترنا، تو ہمارے پاس تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا، پھر آ کے ہڑتال ہے۔ اور پھر دیکھیں ہمارا ظرف دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، آج بھی ہمارے نمائندے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 11 بجے اسلام آباد میں میٹنگ چل رہی ہے، کہ ہم خود کہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں اینڈ آپ کا ٹیبل ہے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں اس میں بھی ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے، تو جب اس ٹیبل کے جو معاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کے اوپر آپ ہم سب یقین کرتے ہیں کہ یار یہ ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے اگر جو بھی بات کریں گے اس کے اوپر پورا اتریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ معاہدے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ توڑنا جو نا وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جہاں پہ ہم غلط ہیں ہمیں بتائیں، جہاں پہ ہمارے مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے کاروبار رک رہے ہیں، ہمارا پہیہ رک رہا ہے، اور اس کو فوری ایڈریس کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ
दिन इतने दिन लगा देते हैं, यानी कि उतना रिलीफ हम लोग मांग नहीं रहे होते जितना ये लॉस कर देते हैं। फर्ज करें कि 2-4 अरब रुपए का अगर हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है और हम इनको कहते हैं कि जी हमारे ऊपर आपने एक्स्ट्रा बोझ डाला, ये ना डालें, लेकिन 10 दिन हड़ताल करके 56-60 अरब रुपए का नुकसान कर लेते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे बताइए कि आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? देखें जी, चार्टर ऑफ डिमांड, आप जब भी आते हैं चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, इस दफा चार्टर ऑफ डिमांड किया आपका, देखें जी मैं वही कह रहा हूँ वो कि मुझे अब डिटेल जी बताएं। जी हमें तो मजाक यानी कि मीडिया की भी मेहरबानी है कि वो हमें हमेशा हमारी बात सुनते जी हैं और एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, आगे हमारी बात पहुंचाते हैं। और अब वो भी हमें मजाक करना शुरू कर देते हैं, क्या कर दिया कि यार आपके 78 सालों में वही मसले हैं जो आज तक हल आज नहीं कहा हुए। नहीं हो पाए। तो उसमें हमारे वफाक इशू हैं। एक तो पहला पेट्रोल डीजल, एक तो महंगा बहुत ज्यादा है, दूसरा ये है कि जो डेली डेली बेसिस के ऊपर है उससे पहिया नहीं चलता, उसको 1 माह के लिए फिक्स करें। वजह यह है कि यहाँ से फर्ज करें मैंने कराची जाना है, 8 दिन में मैंने आना जाना करना है और मैं यहाँ से 100 रुपए का डीजल की प्राइस पे निकलता हूँ और जब मैं कराची आना जाना करता हूँ वो पता चलता है जी 150-160 पे चला गया है, तो वो मैं 30-40 हज़ार रुपये नुकसान कैसे बर्दाश्त करूंगा? ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता। ना ताजर इस पे वर्किंग कर सकता है, फिजिबिलिटी बना सकता है, ना इंडस्ट्री वाला बना सकता है। आप इसको 1 महीने पे फिक्स करें, आपको 100 रुपये है, आप 102 103 आप समझते हैं हाईएस्ट यहाँ पे चला जाएगा, हम कहते हैं वो लगा के आप उसको 1 माह के लिए फिक्स कर दें ताकि हम उसको चला सकें। दूसरा हमारा कस्टम का है एसआरओ एक्ट है, एसआरओ 1619, उसमें ये नहीं कि हमारा जो कस्टम का कानून बना हुआ है जी वो पुराने अंग्रेजों के दौर का बना है। अब क्योंकि प्राइम मूवर अलग है, कंटेनर अलग है, उसके अंदर सामान अलग होता है। पहले बेडफोर्ड ट्रक थे, फिक्स बॉडी होती थी, खुफिया खानों में स्मगलिंग होती थी। अब तो हर चीज ओपन है। शिपिंग लाइन का कंटेनर है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। अब बात ये होती है कि जनाब उसके अंदर ये जो नया कानून आया, एक नग भी जो कस्टम के यानी कि उसने ड्यूटी पे नहीं की और कहीं पर वो हमारे पास आ जाएगा और बुक हो जाएगा, हालांकि हमारी बिल्टी इनवाइस साथ होती है और वो गाड़ी जब्त होगी, माल वाला अपनी ड्यूटी पे करके माल ले जाएगा। लेकिन देखें कानून कैसा क्या कह रहा है कि जी आपकी गाड़ी जब्त होगी, 2-2.5 करोड़ रुपए की मेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ये कहाँ का कानून है? ये तो काला कानून है। ये ऐसे देखे ना आप एक तरफा। अब इसके ऊपर हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, मेंबर साहब से हुई, चीफ कलेक्टर साहब से हुई। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप इसके लिए क्योंकि जो बनाने वाले हैं कानून आप उनको अप्रोच करें। अब ये हमारा एक बहुत अहम इशू है कि जो जिसकी वजह से कस्टम की वजह से बेहद हम परेशान हैं, हम काम नहीं कर सकते, गाड़ियां हमारी बंद है। उसके बाद एक्सल वेट के ऊपर है हमारा कि एक्सल वेट का पूरी दुनिया में नफाज है। इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में 100 टन 200 टन लोड करके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब हमने तकरीबन 80% हमने दुनिया का सिस्टम क्या है? दुनिया के सिस्टम है कि जो एक्सल वेट है आप उसके मुताबिक वो लोड कितने करेंगे हैं? जी। वो अंदाजन कोई अंदाजन यानी कि जैसे 2 एक्सल है उसका 17.5 टन है, 3 एक्सल है उसका 27.5 टन है, 4 एक्सल है उसका 39 टन है, इसी तरह 18 व्हीलर आ जाएगा वो, यानी कि इस कैटेगरी में मुख्तलिफ है। अच्छा हम ठीक है। कहते हैं कि हमें 100% ये क्या करते हैं कि जो वायलेशन कर रहा है 100 टन लेके आ रहा है, 200 टन लेके आ रहा है, वो 1300 किलोमीटर रोड डैमेज कर रहा है, और ये जुर्माना करके उसको जाने देते हैं। कानून ये कहता है कि आप वहां पे वेयर हाउस रखेंगे, उस वेयर हाउस के ऊपर वो सामान खाली किया जाएगा, 1 केजी वजन भी ज्यादा आपने जाने नहीं देना। लेकिन क्यों जाने दिया जा रहा है? देखिए ना, हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा 100 किलो वजन ज्यादा हो तो हमें जुर्माना कर दिया जाता है, 200 किलो ज्यादा है तो जुर्माना, ये बल्कि 1 किलो भी ज्यादा हो। लेकिन वो लोग जो एक्स्ट्रा किराया भी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हमारे नुकसान भी कर रहे हैं रोडों का, उनको क्यों जाने दिया वो जाता कौन है? लोग हैं? तो इस वजह वो से कौन हमने लोग हैं? वो बीच में, आपको पता है हर जगह पे कोई ना कोई तो माफिया होता है ना। इसी तरह उसमें भी ट्रांसपोर्ट में भी, यानी कि जो लोग एक्सल एक्सल से ज्यादा लोड करके जा रहे हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उनको किया ना, फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो जो क्या आप इस ठेकेदार हैं, बात से इनकार करते ठेकेदार हैं हैं? जी। क्या आप इस बात से इनकार हैं कि आपके दरमियान माफिया नहीं है? आपकी नहीं तंजीमों के दरमियान माफिया नहीं है जो कि हुकूमत से मिलता है फिर जोड़ तोड़ करता है? नहीं नहीं ऐसा देखिए, है वैसे? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हाँ। पता क्या है कि अल्लाह का शुक्र है, जो तो इलेक्टेड एसोसिएशंस हैं वो तो देखिए गवर्नमेंट को भी पता है जिनके साथ बात करनी है, जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, उनके इल्म में होता है और उन्हीं से बातचीत की जाती है। बाकी भी कई कई लोग आते हैं, हर कोई अपने अपनी करके चल रहा है, लेकिन हम तो एक शाहजोर से लेके और 22 व्हीलर तक को डील कर रहे हैं, परचून को कर रहे हैं, थोक को कर रहे हैं। हमारे बाकायदा 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो जो भी इलेक्ट होके आता है वो 3 साल के लिए अपनी खिदमत करता है। ठीक है। 5 साल अगर मैं पहले जाता हूँ, 5 साल पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट के हालात क्या थे और अब क्या है?
دیکھیے جی 5 سال پہلے میں پیچھے چلے جائیں چلیں نا. بہت زیادہ جی پیچھے نہیں جاتا. جی 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 جی. میں 5 سال کی بات کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 5 سال میں آپ کہاں کھڑے تھے, آج کہاں کھڑے ہیں. آج پچھلے 5 سال میں کتنا نقصان تھا, آج کتنا نقصان ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں جو 5 سال میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی نا, ہم 5 سال کیا ہم 50 سال پیچھے چلے گئے. اتنے برے حالات ہم نے پہلے نہیں دیکھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو بھی قانون بنا رہے ہیں, آپ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں, آپ جو بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ اسٹیک ہولڈر کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ آپ اتنا بوجھ عوام پہ ڈالیں جو وہ اٹھا سکے. بزنس مین پہ اتنا بوجھ ڈالیں کہ وہ اپنا بزنس چلا سکے. آپ بزنس کو بند کرتے ہیں, فرض کریں میں 1 کروڑ روپے کی سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے اوپر جو ٹیکس آ رہا ہے اگلے سال میرے اوپر اس کے ٹیکس میں اضافہ کر کے میری سیل چلی جاتی ہے 70 لاکھ روپے کے اوپر. پھر اس سے اگلے سال پہ میرے اوپر اور مزید ٹیکس ڈالا جاتا ہے. اچھا ٹیکس کی کلیکشن کم ہوتی ہے, ہم بزنس والیوم کیوں نہیں بڑھاتے؟ بزنس والیوم بڑھے گا, آپ کا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا, نہ کہ آپ ٹیکس کو بڑھا کے عوام یعنی کہ بزنس مین پہ ڈالتے جائیں گے تو وہ سکڑتا جائے گا نا. اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اخراجات کافی ہائی چلے گئے ہیں اور ہماری آمدن نیچے جاتی جا رہی ہے. تو جب یہ بیلنس نہیں ہوگا, برابری پہ نہیں آئیں گے تو یہ عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے. ہمارے اس وقت ٹرانسپورٹ کا دیکھیں, ہم 1 گھنٹے کے لیے اپنا پہیہ نہیں روک سکتے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم چلا کے جب نقصان کرنا ہے تو وہ ڈرائیور کہتا ہے, مالک کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں چلاؤں, میں 25-30 ہزار 40 ہزار روپے کا پھیرا لگا کے دن رات ہماری گاڑی 24 گھنٹے چلتی ہے, ڈبل ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہوتا ہے ساتھ, کہ ہم دن رات چلائیں تب جا کے ہم قسط اور ٹائر کے پیسے اور باقی تنخواہیں نکالتے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. اس وجہ سے مجبور ہو کے آج دیکھیں لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے بیٹھ گئے ہیں, کاروبار بالکل رک گیا ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ آپ کی امپورٹ آپ کی ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے. تو کیوں نہیں گورنمنٹ ان چیزوں کو سوچتی, کیوں یہاں تک ہم باتیں ہیں, کیوں ان چیزوں کو انگیج نہیں کیا جاتا, بزنس مین کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ ٹرانسپورٹر ہے, اس کے جائز مطالبات ہیں, جائز مسائل ہیں, جہاں پہ میں یہ کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. جہاں پہ ہم غلط ہیں آپ ہمیں بتائیں, جہاں پہ ہم آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ بند کمروں کے فیصلے کر کے ہمارے اوپر مسلط کریں, جی آ جائیں جناب, اب آپ کے اوپر یہ ٹیکس آ گیا, اب آپ کے اوپر یہ ایس آر او آ گیا. دیکھیں جب آپ بٹھائیں گے اس سے بہتر ہوگا کہ جب ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کو کنونس کر کے, ادھر اپنا بزنس مین کنونس ہو, ادھر گورنمنٹ ہو, اور درمیانی راستہ نکلے گا اور وہ کام بھی سموتھ چلے گا, پہیہ بھی نہیں رکے گا, اور ہم اس طرح اسٹرائک کی طرف بھی نہیں جائیں گے. نبیل یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایسوسیشنز کمزور ہیں؟ نہیں جی, ایسوسیشن کمزور نہیں ہے. دیکھیں بات نہیں, آپ نے سٹینڈ لے لیا حکومت کو, آپ پتہ ہے کہ حکومت لارے لگاتی ہے, حکومت فیصلوں کو نہیں مانتی ہے, تو آپ کیوں نہیں ہڑتال کا, آپ کو کرنی چاہیے. نہیں. دیکھیں کم کم تھوڑا سا پریشر حکومت آئے گا, بیانات سے تو پریشر نہیں آئے گا, یا 2 پریس کانفرنس سے تو پریشر نہیں آئے گا. پریشر تو اس کو ڈیولپ ہوگا جب آپ کو تھوڑا عملی مظاہرہ کریں گے. آپ ادھر اعلان کرتے ہیں, شام کو مذاکرہ ہوتا ہے, اگلی بات ختم ہو جاتی ہے, تو آپ کے معاملات اس طرح چلتے رہیں گے. دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو عرض ہمت کیا ہے. مردہ مدد نہیں خدا. دیکھیں اس وقت پچھلے بھی 10 دن ہڑتال ہوئی, اربوں روپے کا نقصان ہوا, تقریباً آلموسٹ 60 ارب روپے کا نقصان ہوا. 8 تاریخ سے پھر ہڑتال ہے, پہیہ جام ہڑتال ہے, کاروبار بالکل بند ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ آپ کی امپورٹ آپ کی ایکسپورٹ ٹوٹل بند ہے. ٹھیک ہے, منڈیوں تک رسائی نہیں ہے, بلکہ آپ کے بھی چینلز پہ یہ آ رہا ہے کہ چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. گورنمنٹ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھنا ہے نا, ہم تو کوئی طاقت نہیں ہے, ریاست ہے. دیکھیں جی سیدھی بات ہے, ریاست کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن ریاست ماں ہے. آپ جب بیٹھتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کریں گے, یہ بھی کریں گے, باقاعدہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں, ذمہ دار لوگ سائن کرتے ہیں, اور جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ پھر 1 مہینے بعد کمیٹی نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ ان کو بلائیں, ان کو پوچھیں, جو مسئلے ہیں مل کے اس کو حل کریں. وہ پھر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. جو ہم جاتے ہیں پھر وہ کہہ لینا کہ اپنا مطلب نکال کے. لیکن ہر دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان, گورنمنٹ کے درمیان, اداروں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. بزنس مین کے اور گورنمنٹ کے درمیان فاصلے بڑھنے نہیں چاہیے, ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے, ہمیں نزدیک ہونا چاہیے. دیکھیں ہم بزنس کریں گے تو ٹیکس دیں گے تو ملک چلے گا. اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو پریشان کریں گے, ہراسمنٹ کریں گے, لوگوں کو کے اوپر نجائز ٹیکس ڈالیں گے, لوگوں کو نجائز تنگ کیا جائے گا, اس طرح بزنس ختم ہوتے جائیں گے, لوگ مایوس ہوتے جائیں گے. آپ کی یوتھ ہے, ہم نے تو پریشر برداشت کر لیا, ہمارے بچے نہیں کریں گے. ہم نے ان کو اچھا ماحول دینا ہے, ہم نے اس کو ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ تاکہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کو, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا. ابھی دیکھیں جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, مکہ دفاعی معاہدہ, یہ اللہ کا خاص کرم ہے, اللہ نے پاکستان کو عزت. تو ہم اپنے اندر کے معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہمیں کرتے؟ مل کیا رہا ہے,
جی कुछ नहीं मिल रहा ना। नहीं हमने एक दिन स्वार्थी जंग जीती, जी गाँव में पेट्रोल तो मिलना चाहिए था, जी। वो भी नहीं मिला। अब मैं ये देखो उसमें मैं अपने घाट ना घाटे स्ट्रेटेजी, हाँ अपने घाटे अपने का सौदा है ना। हाँ इसमें देखें, इसमें नहीं देखें पता क्या है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी पे मैं करूंगा। देखें हमें इन चीजों से फायदा लेना चाहिए और हमें हाँ, इन ये हम चीजों कह से रहे हैं फायदा, कि देखिए कम को वो कुछ तो चीज हमारी मिले जो तो सही टीम ना। बैठी है ना, टीम है, अगर यहाँ तक हम कर रहे हैं तो हमें आगे टीम को हमें अवाम तक रिलीफ पहुंचाना चाहिए, फायदा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ से आके हम वो कोई फायदा नहीं उठाते। हालांकि जिस तरह पहले हुआ था जो ईरान और अमेरिका की जंग हमने रुकवाई है, उसमें भी हमें डीजल पेट्रोल ईरान से और मायदे करके, और जैसे इंडिया और दूसरे सस्ता ले रहे हैं, हमें कुछ भी तो लेना रिलीफ चाहिए। मिलता ना, जी वो जी नहीं मिला ना। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक कह हुकूमत रहे की हैं नाकिस पॉलिसी में। जी। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, आज हम, मैं अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज ट्रांसपोर्ट का पहिया क्यों बंद हुआ। क्या गवर्नमेंट अपने इदारों से पूछेगी? क्या वो अपनी गलती को तस्लीम करेंगे? क्यों क्यों किया जाता है, क्यों इस तरह तक होता है? अच्छा, जब तक जब देख आप ऐलान करते हैं, आप उनके टेबल पे जाते हैं, तो वहाँ को फिक्र देखते हैं आप, यार बार बंद पे है सारा कुछ, इन्होंने कुछ कर लिया, कभी नहीं महसूस किया आपने नहीं, कि वो मैं यकीन करें कि वो दर्द दिन में मैंने नहीं देखा कि एक दिन के लिए, एक दिन काम बंद करना या मुल्क बंद होना। सर मैं कहता हूं कि हमें रात को नींद नहीं आनी चाहिए। कल छुट्टी का दिन था, इनको कल हमें गेंज करना चाहिए था, कल मीटिंग होती। आज देखें इन्होंने मीटिंग रखी 11 बजे। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे हालातों में तो दिन रात को नहीं देखा जाता, ठीक है। आपने पूरे मुल्क को चलाना है, हमने अपने इदारे को चलाना है, तो हमें रात को नींद नहीं आती। जो कोई मसला होता है तो हमें टेंशन होती है कि हम इसको सबसे पहले सुबह उठ के इस मसले को, या रात को इसको हल करें, नहीं तो सुबह सुबह उठ के करें। तो उसमें छुट्टी को भी नहीं देखा जाता। लेकिन जब आप इतने बड़े जाते हैं, हड़ताल पे आप जाते हैं, डेफिनेट आप दुखी होके जाते हैं, ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए, अब कह भी नहीं हड़ताल नहीं होनी चाहिए। क्या आप अकेले मैदान में जब लड़ते हैं तो आपकी जो दूसरी यूनियंस हैं, दूसरे जो ट्रेड बॉडीज हैं, मतलब जो चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, मैंने नहीं देखा कि वो कभी आपके साथ खड़ी हों। उनको खड़ा होना चाहिए ना। आपकी हड़ताल अगर हुई है तो लाहौर चैम्बर का बहुत बड़ा किरदार बनता है कि वो आपके लिए हेल्प करें या आपकी आवाज़ तो बने। वो क्यों नहीं आवाज़ बनते? नहीं देखिए, जो पिछली हड़ताल हुई थी, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ, हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से की, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किया था। और बल्कि तमाम कराची की अपना जो चैम्बर थी, इस्लाम पिंडी, रावलपिंडी की चैम्बर, तमाम चैम्बर्स ने कहा था कि भी इतना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बैठ के तो इस डायलॉग दफ़ा कर आपने रही। एंगेज नहीं किया चैम्बर्स को एंड एसोसिएशंस को? अभी पहला दिन है जी, आज तो पहला दिन ही है, तो बहरहाल हफ्ते को मैं पहला वो जो दिन था, मूवमेंट वहाँ से, आज दूसरा दिन है जो तो मूवमेंट चैम्बर से होगी, जी जी वो एक डेफिनेट डेंट तो डालेगी हुकूमत के ऊपर, या थोड़ा दबाव तो आएगा। जी बिल्कुल। आज हो सकता है हमारी वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और चैम्बर की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। हाँ, यही मैं बल्कि कह रहा हूँ। ताजर कम्युनिटी हमारे साथ, उस दिन भी हमने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफ़ी ताजर हमारे साथ है। क्योंकि देखें, जब ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकता है ना, समझ लें हर चीज़ रुक गई। आपकी टोटल सप्लाई चेन, आपके लोग छोटे शहरों से लेके, बंदरगाह से लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोकल मंडियाँ, सब कुछ तमाम बंद पड़ा। मुतासर, सब बंद हो जाता है। तो इस वजह से वो भी नहीं, वो बेचारे खुद यानी कि समझ लें कि आज हमारा जो उन्हीं का स्ट्राइक है, तो उनकी दुकानें बंद हैं, बाहर से कस्टमर ने नहीं आना खरीदारी के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होनी कोई नहीं है। इस वजह से वो भी बेचारे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वो भी साथ में नुकसान होता है जी। ताजर का भी नुकसान होता है, इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है। कभी आपने सोचा कि आप प्लान ए के तहत हड़ताल करते हैं? कभी प्लान बी भी सोचे कि हड़ताल में वो हुकूमत आपका तामन नहीं करती, स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाती और वो आपके मुतालबात नहीं मानती, तो प्लान बी में कुछ थोड़े से कुछ सख्ती होती है या आप मान के बाहर आ जाते हैं? नहीं जी प्लान बी देखिए, होते हैं आपके? जी जी, प्लान बी बिल्कुल होता है, लेकिन देखिए पुरअमन लोग हैं जी, हमने कभी उस तरह का प्रोटेस्ट या उस तरह की चीज़ नहीं की है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं माने या नहीं नहीं करेगी, तो फिर यकीनी बात है कि फिर वो कुछ ना कुछ, फिर हमने भी तो अब बंद करके नहीं बैठना ना अपने कारोबारों को। हमें ज़्यादा तकलीफ है, हमारे जो बेचारे लेबर फारिग बैठी है, हमारे मैनेजर फारिग बैठे होते हैं, यानी कि बेरोजगारी, डेली वेजेस वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस दिन को यानी कि काम करना है, रात को अपने चूल्हा जलाना है, तो इस वजह कितने से। लाखों में कोई आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो मुंसलिक हैं, ड्राइवर से लेके ऊपर तक? जी लाखों लोग हैं जी, लाखों लोग हैं। इन लाखों लोगों का बेरोजगारी का मसला है। बिल्कुल, लाखों लोगों की बेरोज़गारी का मसला बनता है। हमें अपनी ज़ात से ज़्यादा हमें अपने लोगों की फ़िक्र होती है कि, और हम तो जल्द ही चाहते हैं कि भई एक दिन में इसका फ़ैसला हो, एक दिन में बैठ के देखिए, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं होती कि जो गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं जी आप हमें
کوئی ایکسٹرا جا کے ریلیف دے دیں، یا ہم کوئی کسی چیز کی کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بجلی کے بل نہیں دے رہے، ہم گیس کے بل نہیں دے رہے، ہم کو اور چیز کا کوئی ان سے تقاضا کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ قانون بناتے ہیں، جو آپ چیزوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ساتھ مشاورت میں بٹھا لیا کریں. ہم سے مشاورت کر کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے اگر اس کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اس کو درمیانی دیکھیں وہ کرتے ہیں بند کمروں کے فیصلے. اب ایک اور جو ہمارے بدقسمتی ہے، اے آئی کا دور آ گیا ہے. اب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی ہو رہا ہے، میں روڈ پہ چل رہا ہوں نا، مجھے جو تکلیف کا پتہ ہے اے آئی اس طرح سے نہیں بتائے گا. ہم اب اے آئی پہ چلے گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور جو عام جو بندہ روڈ پہ چلنے والا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو ہم نظر انداز کریں گے. آج بھی وہ کامیاب ہے، اور جو یعنی کہ گراؤنڈ سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے، مشکلات کا بھی، آسانیوں کا بھی، ساری چیزوں کا. تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا اور بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا. ہمارے بہت سارے ساتھ لوگ ایسے ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ سیکٹری بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز سے آشنا نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے بھی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں. پوچھ کے کرنا اور چیز ہے. جو میں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، جو میرے ہاتھ سے چیزیں نکلی ہیں نا، وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہیں. تو کسی سے پوچھ کے میں کروں گا نا تو وہ مجھے اس طرح کا رزلٹ نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے کم سے کم جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو پروفیشنل ٹیمیں ہیں، وہ ساتھ بیٹھے تو میرا نہیں خیال کہ اتنی مشکلات ہیں. اگر آج بھی حکومت آپ کو لولی پاپ دے دیتی ہے، ہڑتال ختم ہو جاتی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں جی دیکھیں، مان اب لیں گے ان کی بات؟ نہیں، اب تو نہیں ہوگا. دیکھیں پتہ کیا ہے کہ میں یہ کہہ کہ آج پھر ہم 8 دسمبر والی پوزیشن پہ ہیں. انہوں نے ہاں، معاہدے کیے، معاہدے توڑ دیے، ختم کر دیے. اب جب تک وہ فیصلے واپس نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا جی کمیٹیاں بن گئی ہیں، گزارشیں چلی گئی ہیں، ہر مہینے آپ کی میٹنگ ہوگی. کمیٹی ایک میٹنگ نہیں ہوئی، کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا، کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے. ہم خود ان کو جا کے دستک دیتے رہے ہیں، ہم خود لیٹر بھیجتے رہے ہیں، ٹائم مانگتے رہے ہیں. لیکن ان کی مصروفیت صاحبان کی اتنی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی نکل گیا ٹائم تو بس ختم ہو گیا نا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت ہر بندہ کتنا مجبور ہے، کتنا پریشان ہے. معاشی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں اس وقت. ہر بندہ کہہ لینا کہ میں جانا کدھر ہے، سوچ میری کدھر ہے. ایک عام آدمی جو 50 60 30 40 ہزار 50 ہزار روپے سیلری لے رہا ہے، اس کو پوچھ کے دیکھیں نا اس پہ کیا گزر رہی ہے. وہ سارا بیچارہ کوئی یہی سوچتا رہنا میں بل کہاں سے دینے، میں بچوں کی فیسیں کہاں سے دینی، میں نے کرایہ کہاں سے دینا، میں نے گھر کی گروسری کہاں سے کرنی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. تو گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کاروباری طبقے کو کسی کو بھی چھیڑنا خطرناک ترین ہے، کیونکہ لوگ سر بہت پریشان ہیں. ہمارے کاروبار ہم نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تھے، کیونکہ پہلے کرونا کے بعد آپ کی جنگیں شروع ہو گئی ہیں. ہاں، جنگوں کے بعد آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں وہ مضبوط اکانومی ہے، وہ سروائیول کر سکتے ہیں، وہ اپنی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. اور ہم نہیں ہم دے نے پا رہے. ہم نہیں کرنی نہیں دے پا رہے. ہم بلکہ الٹا بوجھ ڈالی جا رہے ہیں بجائے کہ ریلیف دینے کے نا. اب دیکھیں نا لیوی ٹیکس کا. اب لیوی ٹیکس کیا ہے یار کو خدا کے لیے؟ اگر ہم یہ جنگی حالات ہیں، جنگی حالات میں تو ہر کوئی ریلیف دیتا ہے. آپ انہی حالات میں کم سے کم ہمیں لیوی پہ ریلیف دے دیں. عوام کے اوپر اتنا کوئی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے ڈیزل پرائس کم ہونے سے ہر بندے کو فائدہ پہنچتا ہے. ہر عام بندے کو لے کے، ایک بائک والے سے لے کے ایک مل اونر تک فائدہ لیتا ہے اس کا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کچھ جب تک ہمارے حالات نہیں بہتر ہوتے، کاروباری حالات بہتر نہیں ہوتے، باقی چیزیں مہنگائی نیچے نہیں جاتی، تو کم سے کم ہم لیوی پہ تو اب اپنی عوام کو ریلیف دے دیں. نویر بھائی، آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، معاملے تو وہیں پہ رہیں گے. اگر نہیں ہو پاتے، آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی وہ تو پھر ہم مشاورت پورے پاکستان کی. آج پورا پاکستان اکٹھا ہے، اسلام آباد میں اکٹھا ہے، ادھر ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجاب سارا اکٹھا ہے، صوبہ بلوچستان اکٹھا ہے، صوبہ اپنا جو آپ کا کے پی کے ہے وہ اکٹھا ہے. حالانکہ بلوچستان میں سر بہت برے حالات ہیں، ٹرانسپورٹ چل نہیں رہی وہاں نہیں پہ، چلی وہاں پہ. لوگوں کو مارا جا رہا ہے لوگوں کو. ہمیں یہ بھی میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے، کیونکہ ہمارے ڈرائیوروں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، سامان جلایا جا رہا ہے. یہ بھی بہت ایک یہ آپ کا ہمارا بہت اچھا ہاں جی. پوائنٹ ہے. تو یہ اس لیے گورنمنٹ کو نا اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں. تو بات یہ ہے کہ جی دیکھیں اس وقت ہم تمام کٹے ہیں، پھر اگلا لائے عمل ہم دیں گے. اور ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان حالات میں ہمیں جو نا کوئی اچھے فیصلے کرے گی اور مضبوط فیصلے کرے گی، اور انشاءاللہ ہمیں آگے کوئی دوسرا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہڑتال نہ کی جائے، کہ ہڑتال سے اربوں روپے روزانہ کا نقصان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم مزید تباہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہڑتال نہ کریں، لیکن بیوروکریٹس جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں
وہ انہوں نے ایک الگ سے ایک تماشا بنا رکھا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی پرابلم ملک کے اندر چل رہی ہے، ان کو کیسے حل کرنا ہے. وہ ان تنظیموں کو انگیج نہیں کرتے جن تنظیموں نے سڑکوں پہ آ کے اپنا پہیہ چلانا ہے. وہ ان تنظیموں سے بات نہیں کرتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کو نہیں بتاتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کی تجاویز کیا ہیں. کچھ تجاویز ان کی بھی مان لی جائیں تو کچھ حکومت اپنی منوا لے تو میرے خیال ہے کہ گڈس ٹرانسپورٹ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر طور پہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن بیوروکریسی راستے میں حائل ہو جاتی ہے. جب تک بیوروکریسی حائل نہیں ہوگی ہم اسی طرح ہڑتال کرتے رہیں گے، اعلان کرتے رہیں گے، لیکن ہم پرامن ہڑتال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت پورے ملک ایکسپورٹ بند ہے، امپورٹ بند ہے، آپ کا پہیہ جام ہے. آپ کا لاہور سے کراچی، کراچی سے بلوچستان، بلوچستان سے پشاور تک کی گڈس ٹرانسپورٹ بند ہے. یہ بتائیے نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا حکومتی بیوروکریسی ذمہ داری لے گی اس بات کو کہ روزانہ جو اربوں سے خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور ہم مزید معاشی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں؟ اس کا خدا کے لیے کوئی حل نکالیں، ورنہ آنے والے دنوں میں صرف گڈ ٹرانسپورٹ ہی پرابلم نہیں آئیں گی، یہ حکومت بھی پرابلم میں آئے گی. آپ نبی بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.